सानिया बारखा की जो फैमिली थी खातून बच्चों समेत बाजियाब हो गई। असल हकीकत क्या है और धरना ताहाल जारी है। इसकी असल कहानी आपको बताएंगे। शाह महमूद कुरैशी जेल में बीमार, क्या जेल बरो तहरीक जो है पीटीआई के गले पड़ गई। इमरान खान की अदलिया की भरपूर तारीफ, आखिरी उम्मीद करार दे दिया अदलिया को। नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब हैं और बाकी रहनुमा हैं, उनका इसरार है कि नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाया जाए। क्या नवाज शरीफ वापस आएंगे? नून लीग का बयानिया कहां पहुंचेगा? आज हम इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी आपसे महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम बात करेंगे सानिया बारखा, जहां पे एक खातून ने रूहानी किताब उठाई, दुहाई दी, एक वजीर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उस वजीर को पकड़ा गया, उनका आज 10 दिनों का रिमांड हो गया। जब अदालत ने रिमांड दिया तो उन्होंने विक्ट्री का ऐसे निशान बनाया और बाहर निकले। उनके बेटे ने इल्ज़ाम लगाया कि हाँ मेरे बाप ने ऐसे किया है। फिर एक बच्ची की लाश मिली, चेहरा मसख है। जिस खातून ने उसका पोस्टमार्टम किया वो भी कहती है कि कोई समझ नहीं है ये कौन है, और जब तक डीएनए नहीं करवाते पता नहीं चलेगा ये कौन थी और कहाँ से आई। लेकिन हर शख्स एक सवाल पूछ रहा है, और सवाल ये पूछा जा रहा है कि वो फैमिली कहाँ पे है। और मीडिया के ऊपर खबरें ये आ रही हैं कि एक इदारे ने उनको बाजियाब करवा लिया है। लेकिन वो कहते हैं कि जिस खातून के कत्ल की खबरें हैं, पुलिस कह रही है कि वो जिंदा हैं और उन्हें बाजियाब करवा लिया गया है। अगर ऐसा है तो उन्हें मीडिया के सामने लाया जाए। ये सैयद मुजम्मिल शाह हैं, उनकी मीडिया से गुफ्तगू है। अब अगर लोगों के बारे में कहा गया है कि ये मर गए थे या मार दिए गए थे या किसी ने इनको जिंदान में डाला था, और वो भी एक वजीर ने, तो जिंदा हैं तो उनको सामने लाया जाए मीडिया के ऊपर। उनकी कुछ तस्वीर चलाई गई, दिखाई गई, लेकिन अभी तक धरना जारी है। अगर धरना जारी है तो फिर इसका मतलब है कि अभी तक धरने वालों के पास वो पहुंचे नहीं। अब मैं आपको खबर बताता हूं कि असल कहानी क्या हुई। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जितनी देर में ये वीडियो पब्लिश होती तब तक कुछ ही देर में, अगले 1 घंटे तक, ये जो सानिया बारखा वाली खातून और उनके जो बच्चे थे बाकी, जिनको कहा गया बाजियाब करवा लिया गया, मेरे सोर्सेज के मुताबिक ये खबर दुरुस्त है कि वो बाजियाब हो गए हैं। ये खबर गलत है कि उनको मार दिया गया है, और जल्द ही धरने के सामने वो पेश हो जाएंगे और उनको वाकई बाजियाब करवाया गया है। और जब वो वहां पेश होंगे, उनको जिंदा इंसानों के तौर के ऊपर देखा जाएगा, तो ये धरना कोयटा में जो इस वक्त जारी है वो खत्म हो जाएगा। और फिर ये खबरें कि वो मर गए थे, जब उनको जिंदा देखेंगे तो यकीनन सबको खुशी होगी। एक बहुत बड़ा सानिया बारखा था, और उसमें अगर मर जाने की खबर आई और फिर उनको जिंदा पाया जाए तो मुझ समेत सारे लोग खुश होंगे। लेकिन वो एक छोटी मासूम बच्ची की जो लाश मिली है वो एक बड़ी दर्दनाक कहानी, और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। मुख्तसर कि सानिया बारखा के लोग जिंदा हैं और कुछ देर में धरने वालों के सामने पेश भी कर दिए जाएंगे, और फिर वो जितनी खबरें, कहानियां, किस्से थे वो ख़त्म हो जाएंगे। इमरान खान साहब ने अदलिया की तारीफ की और उस अदलिया को आखिरी उम्मीद करार दिया। लेकिन इमरान खान की सपोर्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन अदलिया अपने हिस्से का काम करने आई तो नून लीग ने निश्तर चला दिए और बड़े बड़े कहानियां कह दी। वो मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं। मगर इमरान खान ने अदलिया की तारीफ करते हुए कहा है कि अदलिया से कहता हूं फैसला कुन वक्त है, तारीख याद रखेगी आपको। अदालत पर हमले की नून लीग की तारीख कौम जानती है कि कैसे जजों को फोन करके बेनजीर भुट्टो शहीद और आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको सजाएं दिलवाने की कोशिश करते थे, और फिर उन कोशिशों में कामयाब भी हुए। और उनकी भी ऑडियो कॉल्स आज तक मौजूद हैं, जब शहबाज शरीफ जजों को कह के जरदारी साहब और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद को उन्होंने सजाएं दिलवाई थी। आज लतीफ़ खोसा साहब ने कहा हम कोई पीडीएम जो है वो उसकी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमारी एक अपनी साख है और हम आइन हमारा ईजाद किया हुआ है, अपनी चीज़ों की हम हिफाजत करेंगे और किसी सूरत खिलाफ आइन काम नहीं होने देंगे। अच्छा, नवाज वो कहते हैं कि कौम जानती है कि नवाज शरीफ ने कभी अदलिया को दयानतदारी से फंक्शनल नहीं देखा। बेटी का भी वही हाल है। और जो नवाज शरीफ कहता है, इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ तो जस्टिस क़य्यूम को सजाओं की मुद्दत तक बताया करते थे, जो मैंने आपसे जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि मजीद महंगाई भी हो चुकी है, कौम से
قوم پوچھنا چاہتی ہے کہ ان کا گزارا کیسے ہوگا، کون اس چیز کا ذمہ دار ہے، اور جیل برو تحریک میں گرفتاریاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا خان صاحب نے۔ پھر سیاسی قیدیوں کی دہشت گردوں کے ساتھ رکھا جو جا رہا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس بات کی مذمت بھی کی اور انہوں نے کہا کہ یہ غلط کیا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدلیہ تنقید کس حد تک برداشت کرتی ہے۔ اربوں روپے کے سکینڈلز نکالے جا رہے ہیں، یہ جو بینچ ہے کیا یہ فیصلہ کر پائے گا؟ ہاں بالکل فیصلہ کر پائے گا، اور ان کو 90 ڈیز میں الیکشنز کروانے ہوں گے، اور پھر جب یہ صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی بات سپریم کورٹ کہہ دے گی تو اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ یہ قومی انتخابات بھی ساتھ میں کروائیں گے، کیونکہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہ ہوں اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں، یہ تو ان کی سیاسی موت ہوگی۔ تو دیکھتے ہیں بات کس طرف جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جیل برو تحریک تھی یہ پی ٹی آئی کے گلے پڑ گئی، اور پھر شاہ محمود قریشی بیمار ہو گئے، خود گرفتاری دی، اس کے بعد بیٹا جو ہیں وہ چلے گئے ان کی ضمانت کے لیے۔ اب اسد عمر جو ہیں اور اس کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور اعظم سواتی جو تھے، ان کو کسی کو کوٹ لکھپت جیل میں، کسی کو پتہ نہیں لیا، کسی کو کہیں بھیج دیا گیا، اور شاہ صاحب کی صحت بھی خراب ہوگی اور وہ بیمار ہو گئے، انہوں نے جیل میں پائلز کی تکلیف ہوئی، اور ان کے بیٹے زین قریشی نے ان کی لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت فائل کر دی ہے۔ اب عمران خان کہتے ہیں کہ پکڑا تو تھا، ان کو سیاست دانوں کی طرح پرامن طریقے سے اچھی جگہ پہ رکھنا چاہیے تھا، خود انہوں نے گرفتاری دی تھی تو ان کے ساتھ دہشت گردوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، اور کس کو کہاں لے گئے۔ تمام لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جیل برو تحریک ان کے گلے پڑ گئی ہے، بالکل گلے نہیں پڑی، ہم نے ٹھیک اقدام اٹھایا، اور بھی جگہوں کے اوپر ایسا کریں گے، اور کوئی ایک سیاسی پارٹی نہیں ہے جس کے رہنما خود گرفتاری دیں اور اپنے لیڈر کے کہنے کے اوپر، اور جس کے کارکن بھی سینکڑوں کی تعداد میں جا کے گرفتار ہو جائیں۔ ایسا کسی اور سیاسی پارٹی نے نہ کیا، نہ وہ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ کسی کے کہنے کے اوپر ایسا کریں گے، بلکہ الٹا جب سیاستدان جیلوں میں گئے تو لوگ ان کے گھروں کے باہر ان کے تحفظ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کو جانے دیا، اور عمران خان واحد آدمی ہے جن کے تحفظ کے لیے ان کی پارٹی کے کارکن جو تھے وہ صف بندی کر کے وہاں ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے۔ شہباز شریف کیسے بری طرح ناکام ہو چکے ہیں، اور نون لیگی رہنماؤں کی نواز شریف کی واپسی کے لیے ایک خواہش بھی ہے، اور انہوں نے اصرار کیا ہے کہ اگر پارٹی کو بچانا ہے، الیکشن جیتنا ہے، چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اور عمران خان کا مقابلہ کرنا ہے اور سیاست کرنی ہے، تو ہماری گزارش ہے شہباز شریف صاحب آپ سے کہ نواز شریف صاحب کو کہیں واپس آ جائیں۔ اب یہ جو نون لیگی رہنما نواز شریف کی واپسی کے لیے اصرار کر رہے ہیں، اور سینئر رہنما جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کا جو واپسی کا مطالبہ کیا ہے یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے، اور مسلم لیگ نون کے رہنما جس میں رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف سے معاملات نہیں سنبھل رہے، اب نواز شریف صاحب کو آ ہی جانا چاہیے۔ اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا خیال یہ بھی ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب واپس نہیں آ جاتے حالات ایسے ہی رہیں گے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو اس طرح سے کر سکیں۔ تاہم آج سرگودا میں مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑی دبنگ قسم کی تقریر کی، لیکن اب ان کے اوپر کوئی توہین عدالت لگے گا نہیں لگے گا، عدلیہ کے حوالے سے کوئی بینچ کے اوپر جو بینچ فکسنگ کہا گیا کوئی اثر پڑے گا، یا کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہی حاوی رہے گا، اور الٹا عمران خان جو ہیں وہ تعریف کر رہے ہیں عدلیہ کی اور سپریم کورٹ کی، اور ان کو یہ بھی کہہ دیا کہ یہ آخری موقع ہے، اگر اب عدلیہ نے آئین کی خلاف ورزی کو نہ روکا نہ بچایا تو پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے۔ پھر اس طرح کے حالات کے اندر جہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے سٹانس جو لیا ہے، اب جب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو اگر ان کے کیسز جو ان کے اوپر ہیں اگر وہ ختم نہ ہوئے تو پھر تو وہ نااہل بھی رہے تو کیسے الیکشن لڑ سکیں گے، کون ان کی ضمانت دے گا؟ یعنی کہ ان کے کیسز ختم ہونے کی گارنٹی پہلے سے تو باہر جانے کی گارنٹی میرے خیال سے کچھ چند روپیز کی اویز جو تھی یا 5000 کی اویز وہ شہباز شریف صاحب نے دی تھی، تو وہ وعدہ خلافی ہوئی، واپس کوئی نہیں آئے۔ اب کون شورٹی دے گا کہ اگر ہم ان کو پلینگ فیلڈ دے دیں، عمران خان کو بھی نااہل نہ کریں، نواز شریف صاحب کی نااہلیت ختم کر دیں، تو ان کی توپوں کا رخ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ جو سابقہ تھی اس کی طرف تو پہلے سے ہے، تو کہیں نواز شریف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو لے کے پھر سے آگے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم ان کو جو نااہل ہیں اس چیز سے جان چھڑا دیں۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون بیچ میں گارنٹی دیتا ہے، اور کیا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے کہنے کے اوپر عدلیہ جو سپریم کورٹ نے پہلے سے فیصلہ کیا، اور سپریم کورٹ سے اوپر تو کوئی اور عدالت ہے بھی نہیں، تو کوئی درمیانہ راستہ نکالنا پڑے گا۔ لیکن
عدلیہ کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ فکر لاحق ہے کہ اگر نواز شریف کو کیسوں سے بری کر دیا تو پھر یہ بیانیہ لے کے آگے تو ہم تو پھر سے شکنجے میں آئیں گے. تو یہ بے شمار چیزیں چل رہی ہیں اور نواز شریف صاحب مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت تک واپس آئیں گے جب تک ان کے کیسز کے حوالے سے چیزیں ہو نہیں جاتی. مگر اگر انہوں نے مستقبل میں سیاست کرنی ہے تو وہ ایک ہفتہ بھی نہیں ان کو لگانا چاہیے اور رمضان سے پہلے بلکہ اس سے بھی قبل ان کو پاکستان چلے جانا چاہیے. اور اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو نواز شریف بڑی حد تک وہاں پہ جب جائیں گے فزیکلی موجود ہوں گے تو وہ اچھا خاصا امپیکٹ ڈال سکتے ہیں. ادروائز مریم نواز شریف صاحبہ کے بس کی بات نہیں ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ان کے سامنے بھی مجبوریاں اور لاچاریاں ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کیا یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور ان کے کیسز ختم ہوں گے؟ کیا ان کے کیس ختم ہونے چاہیے اور سیاسی میدان کے اندر عمران خان اور ان کو آمنے سامنے آنا چاہیے یا کیا ہونا چاہیے؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. کل دوبارہ سے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.